مولانا طارق جمیل نے ایک چھوٹے بچے سے ہاتھ نہیں ملایا۔ ہمیشہ شفقت کا درس دینے والا مولانا طارق جمیل آج خود ایک بچے سے ہاتھ ملانے سے انکار کر رہے ہیں۔ السلام علیکم دوستو، ہمیشہ مسئلے کے ایک طرف کو، ایک رخ کو دیکھ کر فیصلہ کرنا یہ بہت بڑی بیوقوفی ہے۔ مسئلے کے دونوں رخوں کو دیکھ کر فیصلہ کرنا یہ عقل مندی ہے اور اصل بات ہی یہی ہے۔ مولانا طارق جمیل صاحب کا ایک ویڈیو وائرل ہے اور اس میں مولانا طارق جمیل بچے سے سلام کرنے سے، مصافحہ کرنے سے انکار کر رہے ہیں، جو کہ بظاہر دکھائی دیتا ہے اور شاید ہو بھی ایسا۔ اب ایک مسئلے کی صورت تو یہ ہے کہ مولانا طارق جمیل صاحب جو کہ بہت زیادہ ضعیف العمر بھی ہو چکے ہیں، بہت زیادہ ضعیف ہو گیا ہے اور ڈیلی اعتبار سے وہ بہت زیادہ لوگوں سے ملتا جلتا ہے، گھر میں بھی اور مہمانوں کے ساتھ، اور اسی طرح مجالس میں، اور اسی طرح کاروباری سلسلے بھی اس کے بہت زیادہ ہے، خود کے بڑے بڑے برانڈ وغیرہ۔ تو دن کے اعتبار سے بہت زیادہ لوگوں سے ملتے ہیں۔ آپ سوچ کریں کہ جس مجلس میں مولانا طارق جمیل جاتے ہیں تو اس کا سٹیج کتنا بڑا ہوتا ہے، بہت بڑی بڑی سٹیجز ہوتے ہیں، اور سٹیج پر بہت لوگ جو ہے وہ مولانا صاحب کے آنے کا انتظار کرتے ہیں، اس سے ملتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ میرا مقصد ہی یہی ہے کہ دن کے اعتبار سے وہ بہت زیادہ لوگوں سے ملتے ہیں، تو شاید تکان کی وجہ سے مولانا طارق جمیل نے اس بچے سے ہاتھ نہیں ملایا۔ بظاہر دکھائی دیتا ہے کہ مولانا طارق جمیل صاحب نے انکار کیا ہے اور ہاتھ کچھ یوں ملایا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ مولانا طارق جمیل نے اس بچے سے ہاتھ ملایا ہوتا تو بچے کی حوصلہ افزائی بھی ہوتی، علماء سے محبت بھی پیدا ہوتا، چونکہ یہ ہمارا مستقبل ہے، یہ چھوٹے بچے، تو اس پر شفقت کرنا ضروری ہے۔ مولانا طارق جمیل صاحب سے وہاں پر غلطی ہوئی ہے، ہم مانتے ہیں، لیکن مولانا طارق جمیل صاحب کے خلاف باتیں کرنا کہ شفقت نہیں کیا، یہ نہیں کیا، وہ نہیں کیا، تو کسی کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے۔ دوسرا صورت یہ تھا کہ بہت تکان ہوتا ہے اور بہت زیادہ لوگوں سے ملتا ہے، تو مولانا طارق جمیل اسی وجہ سے نہیں ملتے کہ دھیان نہیں ہوگا یا کچھ اور مسائل ہوں گے، تو بہت زیادہ لوگوں سے مولانا طارق جمیل ملتا ہے، تو مسئلے کی اسی صورت کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے باتیں کرنا چاہیے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو میرے بات سے ایگری کریں گے۔ جزاک اللہ خیر۔